آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الشمس کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ وَنَفْسٍ اور انسانی نفس کی، وما اور اس ذات کی، سَوَّاهَا جس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا یا جس نے اسے درست کیا۔ درست کرنے کا مطلب یہ ہے اسے متناسب الاعضاء بنایا، بے ڈھبا اور بے ڈھنگا نہیں بنایا۔ نفس کی جمع انفس ہے، نفس سے مراد جان یا روح انسانی ہے، اسی کو ادراک کہتے ہیں اور وہی دراصل انسان ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جان اور اس کی قسم جس نے ٹھیک بنایا اور اسے کثیر قوتیں عطا فرمائیں، جیسے بولنے کی قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت اور فکر، خیال، علم و فہم سب کچھ عطا فرمایا۔ پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی اور اچھائی، برائی، نیکی اور گناہ سے اسے باخبر کر دیا اور نیک و بد کے بارے میں بتا دیا، یعنی زمین کو اس طرح پھیلا دیا کہ وہ مخلوق کی بود و باش کے قابل بن جائے، انہیں کھانے کو رزق بھی فراہم ہوتا رہے اور رہائش بھی، یعنی نفس کو پیدا کرنے کے بعد اس میں وہ تمام ظاہری اور باطنی قوتیں رکھ دیں جن سے کام لے کر وہ ایسے سب کام سر انجام دے سکے جن کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ سواہا کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ انسان پیدائشی طور پر نہ گناہگار پیدا ہوا ہے جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور اسی غرض سے انہوں نے کفارہ مسیح کا عقیدہ اختراع کیا، اور نہ ہی انسان شرپسند پیدا ہوا ہے جیسے کہ بعض گمراہ فرقوں کا خیال ہے، بلکہ انسان کی فطرت میں راستی اور سچائی ودیت کی گئی ہے۔ جھوٹ بولنا وہ بعد میں سیکھتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبہ سے مل جل کر رہنا چاہتا ہے، دوسروں کی بدخواہی اور ایذا پہنچانا وہ بعد میں سیکھتا ہے۔ اس کی فطرت میں توحید ہے، شرک کرنا وہ بعد میں سیکھتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا پس اسے القاء کی، فجورها اس کی بد کرداری، وتقواها اور اس کی پرہیزگاری۔ الہام کا مطلب یا تو یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا اور انہیں انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خیر و شر کی پہچان کروا دی، یا مطلب یہ ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر دیا تاکہ وہ نیکی کو اپنائیں اور بدی سے اجتناب کریں، یعنی نفس انسانی میں گناہ و طاعت دونوں کی استعداد میں ودیت فرما دیں۔ پھر انسان کو ایک خاص قسم کا اختیار دیا کہ گناہ یا اطاعت وہ اپنے قصد و اختیار سے کر کے ثواب یا عذاب کا مستحق بن سکے، اس لیے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، یعنی ہم نے انسان کی آزمائش کرتے ہوئے اسے صرف سمع و بصر اور عقل کی نعمت عطا کرنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسے صحیح اور غلط راستہ بتانے کا اہتمام بھی کیا ہے۔ نیکی اور بدی کی یہ تمیز اس کی فطرت میں بھی رکھی ہے، جس کی وجہ سے اچھے کام اس کے لیے معروف، یعنی اسے پہچانے، اور برے کام منکر نہ پہچانے ہوئے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بھی اسی نیکی بدی کا راستہ بتایا اور فرمایا اما شاکرا و اما کفورا۔ سمع و بصر، عقل و فہم، فطرت انسانی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ملنے والی آسمانی رہنمائی کے بعد انسان کے لیے صحیح راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ اسی راستے پر چل کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جائے
یا وہ سیدھا راستہ ترک کر کے اس کی نعمتوں کی ناشکری اور کفر کرنے والا بن جائے۔ اور الہام کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے جسے ہم فطری وہی کہہ سکتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے چوزے کو پیدا ہوتی ہی ہوا میں اڑنا سکھا دیا، یا مچھلی کو پانی میں تیرنا، یا شہد کی مکھی کو چھتا جیسا حیرت انگیز گھر بنانا سکھا دیا، یا انسان کے بچہ کو ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا اور دودھ چوسنا سکھا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فطرت میں یہ باتیں نہ رکھتا تو پیدا ہونے والا نادان بچے کو ایسی باتیں سکھانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ الہام کی دوسری صورت کسی ایسی بات کا یکدم سوچ جانا ہے جو انسان کی ذہنی کاوش کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سائنس کے جتنے اکتشافات اور ایجادات ہوئی ہیں وہ انسانوں کے ذہنی کاوش کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایسے الہام کے نتیجے میں وجود میں آئی ہیں۔ الہام کی تیسری صورت کا تعلق صرف اخلاقیات سے ہے، اور یہی اس آیت میں مذکور ہے، یعنی ہر انسان کی فطرت میں خیر و شر کی تمیز رکھ دی گئی ہے۔ پھر انسان کا ضمیر انسان کو ہر وقت متنبہ بھی کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات اسے برا کام کرنے پر سخت ندامت محسوس ہوتی ہے، اور کسی سے بھلائی کر کے انسان خوش ہوتا ہے۔ یہ احساس امتیاز ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی انسانی معاشرہ خیر و شر کے تصور سے خالی نہیں رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے ان آیات وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پر پہنچے تو رک جاتے، پھر فرماتے اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، یعنی اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اس کو پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ قد یقیناً افلاح فلاح پا گیا من وہ جس نے زکا اس نفس کا تزکیہ کیا، فرمایا قد افلح من زکاہا، بے شک جس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس سے پہلی آیات میں چند چیزوں کی قسم ذکر کر کے اس آیت اور اس کی بعد والی آیت میں فرمایا کہ بے شک جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ، اور اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دینا ناکامی کا سبب ہے۔ اور نفس برائیوں سے اسی وقت پاک ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ تزکیے کا لفظی معنی ہے پاک صاف کرنا، نشو نما کرنا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس و برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے روح کی صورت میں انسان کے اندر ایک لطیف نورانی ملکہ بھی ودیت کر دی ہے جس کے تقاضے بدی و نیکی کی تمیز، حق پرستی، صداقت و امانت اور نفس کی تہذیب و تطہیر سے پورے ہوتے ہیں۔ انسان کا وجود جسم اور روح دونوں کا مرکب ہے، جسم اور روح دونوں کے الگ الگ تقاضے ہیں، اور یہ تقاضے ان کی فطری اور طبعی صلاحیتوں کے مطابق ہیں۔ انسانی جسم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور مٹی میں پستی اور گھٹیا پن، ضلالت، گمراہی، حیوانیت، بہیمیت، شیطانیت اور سرکشی جیسی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے نفس انسانی فطری طور پر برائی کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے، گویا گناہ کی آلودگیاں اور حق سے انحراف نفس کی انسانی کی فطرت میں شامل ہے۔ لہذا تک یہ نفس سے مراد ہے کہ نفس انسانی موجود شر کی فطری غلبہ کو دور کرنا اور اسے گناہوں کی ان آلودگیوں اور علائشوں سے پاک کرنا جو روحانی نشو و نما میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ ان تمام بدی کی خواہشات پر غلبہ پا لینے کا عمل تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ الغرض پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک تمام قسموں کا جواب قسم یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے مٹی میں دبا دیا وہ ناکام ہوا۔ ان قسموں اور جواب قسم مناسبت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، جیسے کہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات کے زمین میں جو کچھ ہے اس نے سب تمہارے لیے پیدا فرمایا، حتیٰ کہ آسمان کی چھت
زمین کا فرش، سورج اور اس کی روشنی، اس کی دھوپ، اس کے بعد چاند اور اس کی چاندنی، اور دن کو آفتاب کا اجالا، پھر رات کا اس کو ڈھانپ لینا اسی کے فائدے کے لیے۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو مسلسل چلنے والے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور نفس انسانی کو بہترین شکل و صورت میں بنا کر اسے نیکی اور بدی کی پہچان بھی دی۔ ہر آدمی ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور شعور سے محسوس کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص ان عظیم الشان مخلوقات کو اور ان کے خلاق کے احسانات کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اپنے آپ کو کفر و شرک اور ظلم و زیادتی سے پاک کر لیتا ہے، یقیناً وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر دینے کی وجہ سے کامیاب ہے، اور جو شخص ان سب چیزوں سے آنکھیں بند کر کے اپنے نفس کو شہوت، غضب اور شرک و کفر کیچڑ میں دبا دیتا ہے، وہ ناکام ہے۔ وقد، اور یقیناً، خواب، ناکام ہوا، من، وہ جس نے دساہا، اس نفس کو آلودہ کیا۔ سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے متعدد قسمیں کھا کر کامیابی اور ناکامی کا معیار بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، دن کے اجالے کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم، آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، زمین اور اس کے بچھانے والے کی قسم، نفس انسانی اور اسے درست کرنے والے کی قسم، جس نے اس نفس میں نیکی اور بدی کا شعور پیدا فرمایا۔ یہ سب قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا اور اپنے باطن کی اصلاح کر لی تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ تو ناکام ہو گیا۔ یعنی ابتدا سورہ سے آیت نمبر 8 تک جتنی باہم متضاد اشیاء کی قسمیں کھائی گئی ہیں وہ اس حقیقت پر کھائی گئی ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو کفر و شرک سے، فاسد عقائد سے اور اخلاق رذیلہ سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس شخص نے اپنے ضمیر کی آواز کو جو اسے خیر و شر پر متنبی کرتی رہتی ہے خاک میں دبا دیا وہ نامراد ہو گیا۔ یعنی جس طرح سورج اور چاند ایک دوسرے سے مختلف ہیں، دن اور رات مختلف اور متضاد ہیں، زمین آسمان ایک دوسرے کے ضد ہیں، فجور اور تقوی یا خیر اور شر ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس طرح خیر و شر کی بنیاد پر اٹھنے والے اعمال کے نتائج بھی یقیناً ایک دوسرے سے متضاد اور مختلف ہونے چاہیے، وہ ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ تقوی کی بنیاد پر کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ اخروی فلاح کامیابی ہے، جبکہ فجور کی بنیاد پر کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ اخروی ناکامی اور نامرادی ہے۔ یا اللہ کریم اپنے احکام کی پابندی ہم کو زندگی کے ہر شعبہ میں نصیب فرما، اور ہر طرح کی نافرمانی، بدعہدی سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا تزکیہ فرما، ہمارے نفس کو پاک فرما۔ یا اللہ کریم کسی قوم اور ملک پر ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا بھی آپ کا ایک عذاب ہے۔ یا اللہ کریم ملک عزیز میں ظالم حکمران مسلط نہ فرما، ہمیں عادل اور صالح حکمران عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔